السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت مزاج سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہر ہمیشہ آپ سب لوگوں کو اور ہم کو بھی صحیح سلامتی کے ساتھ ہمیشہ عافیت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اب جو ہے ہمارے اس ویبینار کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے قربانی کا مقصد۔ قربانی کا مقصد ہمیں کیوں رکھیں؟ وجہ کیا ہے قربانی کا مقصد رکھنے کا؟ یہ عنوان کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے سامنے صرف 4 یا 5 دن کے اندر عید الاضحیٰ اور یوم قربانی کے دن آنے والے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو قربانی کا اصل مقصد معلوم نہیں ہے۔ قربانی آئی، عید الاضحیٰ یعنی بقر عید آیا، قربانی کے دن آئے، قربانی کر دیے، ایسا بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک ارادہ ہوا، تو ہم کو معلوم ہے قربانی کے اصل مقصد کے بارے میں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیا، جو تم جانتے ہو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا ایک ذمہ بنتا ہے کہ قربانی کے مقصد کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ تو اس پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں لائق حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد ہمارے اس اسکول کے معلمہ نویدہ مس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور عید الاضحیٰ کی عید کی قربانی کی دعا اور قربانی کا طریقہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا طریقہ اور دعا، اس کے بارے میں آپ سب کو پیش کرنا چاہتی ہوں کہ عام عید الاضحیٰ بولتے ہی معمولی عید الاضحیٰ بولتے ہی معمولی اس کا طور طریقہ نہیں سو دعا نہیں سو قربانی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قربانی کا طریقہ کیسا کرنا ہے کہ جانور کو پہلے ایک چند دن پہلے سے لا کر اسے کیا کرنا، پالنا ہے، اسے لے لگا کو چارہ پانی دینا، ایک 4-5 دن سے، 8 دن سے، 1 مہینہ سے۔ اس زمانے میں تو ہمیشہ ان پالتے تھے، ہر گھر میں جانور پالے تھے، پال کو خود سے انہوں خود خدمت کر کو اسے پال پوس کو اسے قربانی اسے دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح کو قربانی بنے تو رات کو لے لگا کو قربانی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسا زیادہ ثواب کو ہمیں خود اسے تھوڑا دن پہلے سے لا کو اسے میا محبت سے اسے پال پوس کو اسے قربانی دینے سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دینا،
पहले उसे कुर्बानी के वस्ते को छुरी को अच्छी तरह से तेज कर लें और फिर जानवर को बाएं पहलू पर लिटा कर उसे क़िबला की तरफ रुख करें, यानी करना, लिटा को उसका चेहरा को की तरफ रख डालना और उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से जल्द जुबा कर डालना, यानी छुरी है नहीं क्या अच्छा तेज से रहना, एकदम फास्ट से अचानक को जुबा कर देना, धीरे धीरे आधा विदा कटना, वो तड़पते रहना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जुबा करने से पहले ये दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ि अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाह वलका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तर्जुमा, मैंने अपना मुँह उस ज़ात की तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा की। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हूँ जो हनीफ और मुस्लिम थे, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे उसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फरमा बरदार हूँ। ऐ अल्लाह, ये जानवर आपकी तरफ से मिला है और आपके लिए ही ये हाँ फला नाम की तरफ से कुर्बान किया जा रहा है, यानी हम क्या अल्लाह ताला की तरफ हमें अल्लाह की तारीफ करते हैं। इतना बड़ा ज़मीन आसमान पैदा करे अल्लाह ताला, हमें आपको उसकी कसम खाकर बोलते हैं कि मुझे कोई, मैं मुशरिक में नहीं हूँ, मेरा नमाज, मेरा कुरान, मेरा कुर्बानी सब आपको अल्लाह ताला के वास्ते, हमें अल्लाह ताला के वास्ते, रज़ा के वास्ते हमें ये अमल पूरा करते हैं, यानी अल्लाह की नियत रखना, दूसरों का इसमें नियत नहीं मिलाना चाहिए। और कुर्बानी का नियत में आपको इसमें नाम लेना चाहिए, जिसका कुर्बानी की नियत करते ही वो उनका नाम दिल में नियत कर लेना चाहिए। ज़ुबान से सबको तारुफ करना वो सब बेगलती काम है, अल्लाह के नाम के साथ, और अल्लाह बहुत बड़ा है। ये दुआ पढ़कर जुबाह करे। जुबाह में 3 या 4 रगें कटनी चाहिए, इतना जुबाह करना कि उनके रगें यानी कि 4 रगें कटना चाहिए। जुबाह के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलतु मिन हबीबिका व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह मेरी तरफ से यह कुर्बानी कबूल फरमा, जिस तरह आपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमाई। इसके बारे में और भी कुर्बानी के मसाइल के बारे में मैं आप हज़रत को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि कुर्बानी के मसाइल आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के मुतालिक जिस पर कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी ना करने पर वईद। वालेकुम जिस अस्सलाम। कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी नहीं तो उनके ऊपर क्या वईद है उसके मुतालिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मुहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में कुर्बानी करने की वसाअत हो फिर भी वो कुर्बानी ना करें तो ऐसा आदमी हमारे ईदगाह में हाजिर ना हो। यानी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो कुर्बानी वाजिब रहने के बावजूद, उसके पास माल रहने के बावजूद वो कुर्बानी ना करे तो वो को अपने ईदगाह के अंदर भी नहीं आने का हुक्म है। तो इस पर हमें खास ख्याल रखना है। तो और यानी जो लोग माली वसाअत और कुर्बानी की इस्तिताअत रखते हों अपनी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं करते, वो आंखें खोल लें और अपने ईमान की खैर माने। यानी कि जिसके पास माल है और वो आपको माल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब रहने के बावजूद हीले हवाले सुनाता है कि कुर्बानी नहीं करता है, तो वो आपको अल्लाह का आपको हमें शुक्र अदा करना कि अल्लाह हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी अता किया है। अव्वल यही खसारा क्या कम था कि कुर्बानी ना करने से इतने बड़े सवाब से महरूम हो गए। यानी कि कुर्बानी करें तो कितना बड़ा सवाब है इसका
پہلے اس سے کو ہمیں محروم ہو جاتے، جب جو قربانی نہیں کرتے اس سے محروم ہو جاتے. اور کیا ہے تو جو قربانی نہیں کرتے اس پر وعید آتی. کیا وعید ہے؟ کہ وہ عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئیں. تو غور سے سنیں، اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے تو پھر اس پر مجسم رحمت بے کر شفقت ناراض ہو جائیں اور عیدگاہ میں حاضری سے روک دیں تو ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا. عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کے محبوب جگہ ہیں، یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ کا محبوب جگہ مسجد اور عیدگاہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو آنے سے روک دیں تو اس سے ہمیں اس سے بہت بڑی اللہ کی ناراضگی ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. تو غور سے سنو، اور عیدگاہ اور مساجد اللہ تعالیٰ کے محبوب جگہ ہیں، یعنی کہ اس پر یہاں جمع ہونے والوں پر عفو و کرم کی بارش ہوتی ہے. یہاں کی حاضری سے کسی بد نصیب ہی کو روکا جائے گا. تو یہاں جو کون یہ بد نصیب کو عیدگاہ اور مساجد کے اندر آنے سے روکا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اس لیے بخل سے کام نہ لیں. جس نے یہ مال دیا ہے یہ حکم بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یعنی کہ جس مال ہم نے کون دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیا ہے، تو اس کا ہی حکم ہے کہ اس پر واجب ہے، جس کے پاس مال ہے وہ ضرور قربانی کریں. اگر قربانی نہ کرنے پر اس پر وعید ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کریں، اسی میں سلامتی ہے. غریب آدمی ایام قربانی میں مالدار ہو جائیں. جو شخص پہلے قربانی تھا غریب تھا یا عین قربانی کے ایام میں قربانی کے تیسرے دن آخری وقت میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ہمارے پاس قربانی کے عید کے پہلے ہمارے پاس جتنا مال نہیں تھا کہ ہمیں قربانی کرنا ہمارے پر واجب تھا، لیکن عید کے قریب یا عید کے تیسرے روز تک ہمارے پاس ہمیں بزنس میں کوئی پیسہ ڈالے تھے، اس میں انویسٹ کرنے سے وہ ہم نے نفع پہنچا، تو اس میں وہ پیسہ ہم نے عید کے تیسرے دن تک بھی آج بھی ہمیں اس سے کیا کرنا، عید کے تیسرے دن میں ہمیں قربانی کرنا ہمارے پر واجب ہو جاتا. اور ایک بات کیا ہے کہ جس کی قربانی کی جانور گم ہو جائے، یعنی کہ قربانی کی گائے ہمیں لیے قربانی کرنے سے پہلے وہ گائے گم ہو گئی تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوسری گائے لے کے دوسرا جانور لے کے وہ ضرور قربانی کریں. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس کے بعد ہمارے استاد صدام حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قربانی کے مقصد کے متعلق چند باتیں سنائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء اور طالبات، مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پریشانی کے عالم میں بھی سکون سے ہمارے حالات کا گزارا کرتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے. اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہی ہے. تو اب تاخیر کیے بغیر میں اپنے اس عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ جو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ قربانی کے مقصد کے بارے میں ہے. کیا ہے قربانی کا مقصد؟ قربانی اصل کیا چیز ہے؟ قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ہم کو قربانی یہ لفظ سننے پر ہمیں
بقر عید کا یاد آتا ہے، عید الاضحیٰ کا یاد آتا ہے کہ قربانی، ہاں قربانی گائیں کاٹنا ہے، بکرے کاٹنا ہے، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ السلام علیکم۔ قربانی کا اصل جو معنی ہے، قربانی قرب سے لیا گیا ہے۔ قربانی کا معنی ہے نزدیک ہونا۔ ہمارے جو نیک کام ہیں اس پر ہم قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا، یہ قربانی کا لفظ ہے۔ اگر ہم عام طور پر دیکھا جاتا ہے تو قربانی گائے کا ذبح کرنا بقر عید میں، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں، اللہ کو ہمیں رضا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بقر عید میں ہماری استطاعت، ہماری حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں جانور، حلال کردہ جانور ہم اللہ کے راستے میں ذبح کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ قربانی سے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم قرآن کی اس آیت کی طرف دیکھنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اللہ بولتے ہیں جو تم گوشت کاٹتے ہیں، جو تم گائے، بکری، بیل، اونٹ یا جو بھی ذبح کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں نہ اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا کیا ہے؟ اللہ اس کے وقت فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہاری پرہیزگاری، یہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں، تمہارے خلوص کو دیکھتے ہیں، تمہارے تقویت کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قربانی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ آپ لوگوں کو تو ضرور معلوم رہے گا کہ تو ہمیں بارہا سنتے ہیں۔ تو اس کا اصل واقعہ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی بھی ہے، صحیح واقعہ ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل اللہ کا لقب دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنائے تھے، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنائے تھے۔ تو یہ جو قربانی کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کرے تھے۔ تو قربانی سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری چیزوں کی قربانی دے دیے۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف بقر عید میں نہیں، ہمیشہ ہر حالت میں، چاہے وقت کی قربانی دینا ہو تو وقت دینا ہے، مال کی قربانی دینا ہے تو مال دینا ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جس موقع پر ہماری قربانی چاہتے ہیں تو ہمیں قربانی دینا ہے۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی، چاہے جو بھی چیز ہو تو وہ قربانی اللہ کے واسطے ہمیں دینا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بہت سخت بارش ہے، نماز کو اس سخت بارش میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے نماز کو پہنچتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر کے نماز جا کر پڑھتا ہے، یا سخت بیماری کے حالت میں اس بیماری کو برداشت کرتے ہوئے وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، تو اس کا نام قربانی ہے۔ تو ایک بھائی، اپنا بھائی تکلیف میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے، یہ اپنا مال دیکھ کر یا اپنا وقت دیکھ کر قربان کر اس آدمی کی، اس بھائی کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو ایسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بہت ساری چیزیں قربانی دے دی۔ پہلے تو اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیے، جب
دین کی باتیں سنائے، اللہ کی وحدانیت کا قصہ سنائے، تو کیا کیا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے علاوہ کیا کر دیا، الٹا ان کو آگ میں ڈال دیا۔ تو وہاں اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہیں اور اس آگ میں جا کر گر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک قربانی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک اور مرتبہ ہوتا ہے، کب کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اور نکاح کے کئی برسوں بعد ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کا نکاح ہو کر کئی برسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے جنگل، مکہ میں جا کر چھوڑ دیں۔ حالانکہ مکہ کی حالت اس وقت کیسا تھی؟ جنگل تھا، جنگل، آس پاس پینے کے لیے پانی کا کوئی حل نہیں تھا، پانی نہیں تھا، نہ کوئی وہاں پر چلتا ہے، نہ کوئی وہاں آتا جاتا ہے، کسی کی رفتار نہیں تھی، چٹیل میدان تھا، سخت دھوپ تھی۔ تو ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اور ہاجرہ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے جا کر کہاں چھوڑ دے؟ مکے میں چھوڑ دے۔ تو ایک آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے کہ بندہ میرے حکم، جب میرا حکم سامنے آ جاتا ہے تو وہ کس کی اتباع کرتا ہے، وہ کس کا حکم بجا لاتا ہے، دنیا کا حکم بجا لاتا ہے یا میرا حکم بجا لاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم کو مانتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے کے اس چٹیل میدان میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے میرے تاج، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ اس ایسی جگہ جہاں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے، یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اطراف تو جنگل ہی، بیابان ہی بیابان ہے، یہاں مجھے چھوڑ کر، مجھے اور بچے کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ننھے سے بچے کو، جس کو بیٹھنے بھی نہیں آتا، اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی، ویسے بچے کو اپنے ساتھ میں لے کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو تمہیں جاؤ، اللہ ہمیں ساتھ دے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیتے ہیں، یہ بڑی قربانی۔ تو اس وقت کیا ہوتا؟ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کے ایک ایک ادا کو بھی تو اللہ ہے نا کیا کر دیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے وہ عمل، اس عمل پر، اس کام پر عمل کرنے والا بنا دیے۔ تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے رہتے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام ہی رہتے ہیں وہاں پر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پیاس لگتی ہے، ہمیں سنتے نا زمزم کا پانی، اس کا ایک قصہ ہے۔ تو پانی کی پیاس لگتی ہے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے کیا کرتے ہیں؟ رونے لگتے ہیں۔ پانی کی پیاس بہت شدت سے لگتی ہے تو رونے لگتے ہیں۔ اب ماں کا جان تو، ماں کا دل تو تڑپنے لگتا ہے کہ بچے کے لیے، بچے کو پلانے کے لیے کچھ لاؤں۔ تو آس پاس جو پہاڑی رہتی ہے وہ صفا مروہ کی پہاڑی رہتی ہے، تو اس وقت دیکھتے آس پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہاجرہ علیہ السلام صفا کی طرف جاتی ہیں کہ وہاں پر کچھ پینے کے لیے مل جائے، میرے بچے کو میں لا کر دوں۔ تو پھر اوپر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کچھ نہیں ملا، پھر آ کر دیکھتے ہیں کہ بچے کی کیا حال ہے، تو بچہ روتا ہے۔ پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کو، میرے لختے جگر کو کچھ پلانے کے لیے مل جائے، تو وہاں جاتے ہیں، کچھ نہیں۔ تو پھر ایسے ہی 7 دوڑے لگاتے ہیں، بار بار جاتے اور اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، کوئی مدد کے لیے آ جائے، کچھ پلانے کے لیے آ جائے، میرے بچے کو پلا سکوں، یہ سوچ کر وہ دوڑ لگاتے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں۔
کچھ بھی نہیں ملتا. آخر میں مایوس ہو کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، یہ سوچ کر کہ میرا لخت جگر تڑپتے تڑپتے شاید اس کی روح نکل چکی ہوگی، یہ سوچ کر وہ نیچے اترتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیر جو رونے کے وقت پیر جو گھس رہے تھے ان کے، اس کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے. تو حاجرہ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بچے کے قدموں کے نیچے بچے کے پیر کے تلے سے پانی نکل رہا ہے. تو پانی زیادہ ہوتے 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 بہت زیادہ ہونے لگا. تو حاجرہ علیہ السلام اس کو روکنے کے لیے ایک اطراف اس کا مربع بنائے، اس کے اطراف اس کو روکنے کے لیے چیز بنائے. تو اس کے بعد پانی نہیں رکا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگے زمزم رک جا. تو پانی رک گیا، جس کو آج بھی ہم پیتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ پیتے ہیں ہم وہ پانی. تو جو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو صفا مروہ کی طرف دوڑ لگائے، آج بھی حج کرنے کے لیے جو حجاج اکرام جاتے ہیں ان پر وہ عمل واجب ہے، وہ عمل انہیں کرنا ہے. تو ایک ادا، یہ ایک قربانی تھی. بچے کو وہاں چھوڑنا چٹیل میدان میں، اور ساتھ میں ماں دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ ایک قربانی. اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا ابراہیم، ان کی محبت میرے اوپر ہے یا بیوی بچے پر ہے. تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم مان کر یہ بتا دیے کہ یا اللہ میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پہلے مجھے آپ ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی اطاعت میرے دل میں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ کر دکھائے. اس کے چند دن بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شاید 7-8 سال کے ہوئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالتے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے ننھے سے 8-9 سال کے بچے کے ساتھ زیادہ محبت ہو گئی، ان سے زیادہ لگاؤ ہو گیا، تعلق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھاتے ہیں. کیا خواب ہے؟ خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ دن اٹھ کر 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں. پھر رات کو اللہ تبارک و تعالی یہی خواب ان کو دہراتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہیں. تو پھر اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں. پھر بھی بار بار پھر سے یہی خواب ہوتا ہے اس رات کو بھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتے ہیں. ذرا سوچ کر کے دیکھو، بچہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا، شادی ہوتے ہی فوراً بچہ نہیں پیدا ہوا، بہت سالوں بعد. اگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ سالوں بعد اگر ہمیں بچہ اولاد اگر اللہ ہمیں دے دے تو ہم اس کو کتنا لاڑو پیار سے ہمیں اس کو پرورش کرتے ہیں، اس کی ہر ادا، ہر خواہش، ہر منت ہم اس کی پورا کرتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو سالوں بعد ایک اولاد دیتے ہیں، اور چند سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کی قربانی چاہتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں خواب دیکھنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر مطلب خواب جو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھے وہ اسماعیل علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، وہ آیت میں یوں بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. اس کا ترجمہ ہے پھر جب وہ اس کے ہمراہ پھرنے لگا
यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना लगाव हो गया। तो उस वक़्त ये ख्वाब दिखाते हैं अल्लाह, तो उस ख्वाब को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं कि ऐ बेटे, क्या बोलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखकर, ऐ बेटे बेशक मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, ऐ बेटे मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। जरा सोच करके देखो, आजकल अगर हमारे ज़माने में अगर हमें ऐसा ख्वाब हो जाए, वहाँ जाकर हमारे बच्चों से बोले तो बच्चे क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे कि शायद बुरा ख्वाब लग गया होगा, कुछ सदका या कुछ दे दो बच्चे के नाम से हम बोल देंगे। वो बच्चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके औलाद हैं, तो उनका जवाब देखो, उनकी अखलाक देखो, उनका जवाब इस ख्वाब के सुनने के बाद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवाल को सुनने के बाद बेटा बोलता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या इरशाद फरमाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, बाप बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हें ज़बह करते हुए ख्वाब देख रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। तो बेटे इरशाद फरमाते हैं, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तो कहा, ऐ अब्बा जो हुक्म आपको हुआ है कर दीजिए। ऐ अब्बा जान जिस बात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला आपको दिए हैं, आप उस काम को कर गुजरिए, आप बेशक मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जरा सोच करके देखो, इधर बाप ज़बह करने की बात कर रहे हैं, इधर बेटे ज़बह होने की बात कर रहे हैं, तो उनका ईमान कैसा होगा। यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको ज़बह करने के लिए ले जाते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम इधर राजी हो गए, शैतान को गुस्सा आ जाता है, तो शैतान पहले जाकर हाजरा अलैहिस्सलाम को उस्काता है, उनको बहकाता है कि आपके बच्चे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, आपके लख्ते जिगर को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम उनको जवाब दे देते हैं कि अल्लाह का हुक्म है बोलकर, इसमें अल्लाह की मर्जी है बोलकर उनको जवाब देते हैं। शैतान वहां से भाग निकलता है और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आकर मीना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि आपको ज़बह करने के लिए ले जा रहा है, बहकाता है। तो 3 जगह मीना के मैदान में शैतान बहकाता है, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको पत्थर मारते हैं, पत्थर से उसको मारते हैं। हाजी अगर हज को जाते हैं तो ये अमल भी उनके ऊपर वाजिब है, ये भी उन्हें करना है। तो बाप बेटे को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ पर, एक मैदान में ले जा रहे हैं बाप बेटे को ज़बह करने के लिए। तो ज़बह छुरी हाथ में है, बेटे को इस्माइल अलैहिस्सलाम को नीचे लिटाते हैं। तो उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बू से कहते हैं, अब्बा जान आप मुझे उल्टा लिटाइए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, अगर आप ज़बह करते वक्त मुझे देख लिए, मेरे ऊपर आपको रहम आ गया, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे ज़बह ना कर दे, उसमें अल्लाह का हुक्म टूट जाएगा, ऐसा ना हो, आप मुझे उल्टा लिटाइए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को उल्टा लिटाते हैं। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद एक पट्टी बांध लेते हैं अपने आंखों में, कौन देखना पसंद करेगा, कौन ऐसा करना पसंद करेगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि जाओ, इससे पहले कि छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर चले, उनके गले पर चले, उससे पहले तुम मेंढा लेकर जाओ। उसके बाद क्या है, कुरान की आयत यूं बयान करता, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, बस जब दोनों ने तस्लीम कर लिया और उसने पेशानी के बल लिटा दिया, डाल दिया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, और हमने उसे पुकारा ऐ इब्राहिम। जब ये माजरा ये मामला चलता है, ये काम चलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज देते हैं, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दिया, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन,
تو نے خواب سچ کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، البتہ یہ صریح آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں چاہیے تھی. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک صریح آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کس کی محبت تھی. یا یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ تو جانتے تھے، لیکن لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ان کے بیٹے کی بھی محبت نہیں تھی، ان کے بیٹے کی محبت پر غالب اللہ کی محبت تھی. اللہ کی محبت ان کے دل میں زیادہ تھی. تو یہ ایک آزمائش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آج آزماتے ہیں، ہر چیز کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت دے کر آزماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی چیز کو دے کر آزماتے ہیں. ہم بس اس آزمائش میں کامیاب ہمیں ہونا ہے، اس کو قربان کر کے اس آزمائش میں، اللہ کے آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک موقع پر میرا بندہ کس کی طرف جاتا ہے، اس حالت میں میرے بندے کو کون یاد آتے ہیں، یہ میری طرف آتا ہے یا دنیا کی طرف جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ان ھذا لہو البلاء المبین، البتہ یہ صریح آزمائش ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا. مطلب جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے گلے میں چھری چلانے لگے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ایک بڑا ذبیحہ، ایک مینڈا یا ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. کیا خوشخبری سنا کر؟ قد صدقت الرؤیا، تم نے تمہارا خواب سچ کر کے دکھایا. تو وہ بول کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذبیحہ ان کے انعام دیتے ہیں، ان کو انعام کرتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک جو بھی فرد، جو بھی مسلمان آئے گا قیامت تک، اس پر قربانی، جو صاحب نصاب ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی واجب کر دیے. اور یہ بھی ارشاد فرما دیے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے بڑھ کر، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت اللہ کے نزدیک محبوب عمل نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے رہے. حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں قربانی کے علاوہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہے. تو یہ عمل، یہ قربانی کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمان جو صاحب نصاب ہو، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے اندر طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس پر فرض کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک آزمائش میں ڈالتے ہیں تو ہم اس آزمائش کو اپنی قربانی کے ذریعے، چاہے وہ جون سی بھی چیز کی قربانی ہو، ہم اس قربانی کے ذریعے اس کو پار کر کے اللہ کی رضا کے خاطر، محض اللہ کی رضا کے خاطر
ہم اس وقت کو، ہم اس آزمائش کو اللہ کی محض اللہ کی رضا کے خاطر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولتے ہیں ان کے لیے، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں پر بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب عطا کریں گے۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ہر موقع پر اللہ کے آزمائش کو لبیک کہتے ہوئے قربان ہو گئے۔ تو یہی ایک وجہ تھی، یہی اصل مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی چاہتے ہیں تو نہ ہماری گوشت کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہماری پیسوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہ ہمارے خون کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیکھتے ہیں تو ہماری اخلاص کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو وہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمیں جو بھی عمل کرے، چاہے وہ عمل بڑا ہو یا چھوٹا، کون سا بھی عمل ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیکھتے ہیں وہ نیتوں کو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمیں کام، چاہے وہ ایک سبحان اللہ بولنے پر ہو یا ایک حج کرنے کا ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں پر نظر ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور پر نظر نہیں ڈالتے۔ تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ جب جو چیز کی قربانی چاہتے ہیں وہ قربانی ہمیں دینے کے لیے تیار رہنا۔ جب ہم ایمان والے ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں مسلمان بنایا، تو یہ سب چیزوں کو برداشت کرنا، ہر چیز کو قربان دینے کے لیے ہم تیار رہنا۔ ہمارا جو اسلام ہم تک یہاں پر پہنچا ہے، ہمارا ایمان جو ہم تک یہاں پر پہنچا ہے، تو اس میں بہت ساری قربانی کی، بغیر قربانی کے ایمان ہم تک نہیں پہنچا۔ کئی صحابہ اپنے بیوی کو بیوہ کر دیے، اپنی جان کی قربانی دے دیے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیے۔ کئی صحابہ اپنے وطن کو چھوڑ کر باہر جا کر دین کی فکر لے کر محنت کرنے لگے، تب جا کر یہ دین، یہ ایمان ہم تک آ کر پہنچا، بہت ساری قربانی کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں قربانی چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ صرف بقرعید میں استعمال کرو، ایسا نہیں۔ قربانی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ کدھر ہے، یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ، اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں نا، کیا کرتے، بہت زیادہ قیمت میں گائیں یا جو کچھ بھی ہو لے کر دکھاوے کی نیت سے اللہ کے راستے میں، اگر وہ دکھاوے کی نیت سے جانور ذبح کرے، قربانی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے کچھ بھی ثواب نہیں ہوگا، ان کا پیسہ بیکار، ان کا گوشت بیکار، سب کچھ بیکار۔ کوئی بندہ کم قیمت میں جانور لے کر، ایک حلال کردہ چیز لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ اگر وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا انعام رکھے ہیں، بہت بڑا انعام رکھے ہیں۔ پل صراط کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پل صراط کا راستہ پار کرائیں۔ تو بہت سارا انعام کس میں ہے؟ ایک ہی اور چیز ہے، وہ ہے اخلاص، وہ ہے نیت۔ اگر کوئی حاجی حج کو جاتا ہے، بہت سارا پیسے خرچہ کر کے حج کو جاتا ہے، وہاں جا کر مطلب دکھاوے کی نیت سے جاتا ہے، تو اس کا جانا بھی بیکار ہے، وہاں رہنا بھی بیکار ہے، اس کا جو بھی جتنا بھی عمل کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح صورت میں بکھا دیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں نیتوں کو دیکھتے ہیں، یہ اصل مقصد تھا ہماری نیت۔ تو ہر چیز میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھنا ہے، اور ہر ہمیشہ اللہ ہم سے جو بھی جس چیز کی بھی قربانی چاہے وہ مال کی قربانی ہو یا جان کی ہو یا وقت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لبیک کہتے ہوئے اس قربانی کو ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ تو اب
یہاں تک جو تھا ہمیں اصل مقصد بتائے ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. چونکہ اب بقرعید کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، بہت سارے لوگ کیا ہیں، حیثیت مند ہونے کے باوجود بھی کنجوسی کرتے ہوئے قربانی نہیں دیتے ہیں، کچھ بہانہ بناتے ہیں. ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. کیا بولتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی حیثیت ہو کہ وہ قربانی اللہ کے راستے میں کر سکتا ہے، لیکن رہنے کے باوجود بھی وہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک وعید بھیجے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ، یعنی اس عید کی خوشی میں اسے شامل ہونے کا کوئی بھی حق نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. البتہ نماز وہ پڑھے گا، اس فرمان سے تنبیہ مقصود ہے، اس خوشی میں شریک ہونے کا سے کوئی حق نہیں ہے. جو قربانی کرنے کے استعداد رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا ایسا آدمی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو بھی چیز ہمارے سے قربانی کی مانگ کرے ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہے نا، ہمیں قربانی کرتے ہیں تو اب ہمیں ایک مسئلہ ہے چھوٹا. قربانی کے جانور کی عمر، کتنی عمر کے جانوروں کو ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھو اس میں آ کر ہے نا، اونٹنی ہے، اونٹ ہو یا اونٹنی، اس کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونا ہے. گائیں، بیل، بھینسیا، یہ ہے نا، یہ سب چیزیں کم سے کم 2 سال کی ہونا ہے. اونٹ 5 سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائیں، بھینسا، بیل، یہ سب ہے نا 2 سال سے کم اگر اس کی عمر ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. بکرا، بکری، دمبا، بھیڑیا، مینڈا کم سے کم 1 سال کا ہونا ہے. اگر 1 سال سے کم ہو، اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کی عمر مذکورہ مطلب 1 سال سے کم ہے، اب مطلب یہ جو ہے قربانی کی جانور کی عمر ہے جو اوپر بتائے گئے، ایسے جانور کی قربانی اس سے کم عمر اگر ہے تو جائز نہیں. واضح ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر قمری یعنی اسلامی سال کا اختیار ہے. اسلامی سال کے حساب سے ان جانوروں کا حساب لگا کر، ان کی عمر کا اندازہ لگا کر، حساب لگا کر قربانی دینا ہے. اگر یہاں ایک بات ہے کہ اگر بکری یا بکرا، دمبا، مینڈا 1 سال سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ اتنا اچھا ہے کہ اس کو 1 سال کی بکریوں کے ساتھ ملانے پر فرق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹی بکری ہے، 6 مہینے کی بکری ہے، 1 سال کی بکریوں کے ساتھ ملانے پر، مینڈا کے ساتھ ملانے پر معلوم ہوتا ہے کہ 1 سال کا لگتا ہے، تو ایسے مینڈا، ایسا بکرا، بکری جو بھی ہو اس کی قربانی ہمیں کر سکتے ہیں بکرے کا. تو اس سے اگر ویسا نہیں ہے تو ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے، مطلب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہمیں اتنا پیسہ خرچہ کر کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں خلوص و نیت کے ساتھ، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینے میں کچھ عیب نہیں رہنا چاہیے، عیبدار جانور نہیں رہنا چاہیے. اس میں وہ مسئلہ یہاں پر ہے، وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے اندھا ہو. اگر ہم ایک قربانی کی جانور لیتے ہیں وہ اندھا ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہے، وہ اندھا ہے، اس پر جائز نہیں ہے. ایسے ہی دوسرا کانا، یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو. کانا آپ سمجھتے ہوں گے شاید، ایک آنکھ، 2 آنکھ ہے، مطلب ایک آنکھ تھوڑا ٹیڑھا ہو جسے کانا بولتے ہیں، اس کا کانا پن اچھے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. تیسرا خارش یا کسی اور وجہ سے اتنا لاغر یعنی کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، یعنی کھجلی کی وجہ سے یا ایسی ایک بیماری، کیا جانور اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیاں نظر آتے ہو، اس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، ایسا جانور کی بھی قربانی نہیں ہو. چوتھے نمبر پر جو ہے لنگڑا ہو،
جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہ جا سکے، ایسا لنگڑا جو قربان کی جگہ تک نہیں چل کر جا سکتا اس کی بھی نہیں۔ پانچواں جو ہے کان دم تہائی حصے سے زیادہ کٹے ہوں، مطلب پو حصے سے زیادہ اگر کٹ گئے ہوں، کان ہو دم ہو، یہ سب ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ چھٹا جو ہے پیدائشی کان نہ ہو، پیدا ہوتے سے وقت ہی سے کان نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ساتویں جو چیز ہے ایک کان نہ ہو، دو کان میں سے ایک کان نہیں ہے تو وہ بھی ایک عیب دار چیز ہے، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک کیا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، ہر آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ میری قربانی اللہ کو پسند آ جائے۔ ہر آدمی جو بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قربانی پسند کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے وقت کوئی عیب دار جانور دینے سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قربانی ہمیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کیا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، اور یہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہماری عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا اندازہ کر کے لگائیں کہ ایک جانور کے جسم میں کتنے بال ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان میں سے جو اون ہوتے ہیں، اون مطلب باریک باریک جو بال ہوتے ہیں، باریک جو بال کی شکل میں ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ صحابہ کا ایمان دیکھو، ان کا آج کل ہمارے سامنے کوئی دین کی بات آ جائے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے، خاموش آ جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایسے تھے کہ ان کو جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی فوراً سوال کرتے تھے، اس کا حل نکال لیتے تھے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں ان میں جو باریک اون جیسی جو باریک باریک بالیں ہوں گی اس کا کیا یا رسول اللہ؟ پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ پہلے ایک ایک بال کے بدلے میں، اس کے بعد ایک ایک اون کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر حالت میں ہمیں اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کرے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمیں قربانی کرنے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قربانی کو قبول کرے، اس میں ہماری نیتوں کو پاک کرے، اور قربانی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرے، ہمارے دل کے میل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے۔ اس سے پہلے عرفے کا دن آتا ہے، عرفے کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفے کا روزہ ایک قربانی کی کیا ہے، عرفے کا روزہ رکھنا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس میں 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے فجر کی نماز سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، یعنی عرفے کے دن فجر سے لے کر تیسرے عید کے عصر تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکبیر تشریق کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات مسجد میں جائیں گے تو امام صاحب پڑھیں گے، پیچھے پڑھ لیں گے، اگر کوئی نماز کے بعد جاتے ہیں تو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عورتیں اپنے اپنے گھر میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ تکبیر کا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ عرفہ کے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو عید ہے، 9ویں ذی الحجہ اسے دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ 9 10 11 12 13 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرت جہاں نماز پڑھیں گے وہاں بولیں گے، عورتیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خاص کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ جو سنتے ہیں سب باتیں ان کو سمجھ میں آئی کیا؟ آیا حضرت. کیا بھی شک ہے، کیا بھی ڈاؤٹ ہے، کیا بھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پوچھ سکتے آرام سے. سب سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا حضرت. اچھا آ گیا حضرت. ٹھیک ہے. اب ایک کام کیا ہے، جو باتیں ہمیں سنے ہیں وہ آ کر دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بات دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری ایک بات پہنچانے سے کسی کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم ہی دیں گے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ بلغوا عنی ولو آیا. جو تم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری سمجھ کر جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، جو لوگ اس میں شرکت نہیں کر سکتے، ان تمام لوگوں کو وہ باتیں پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے حضرت. ہماری ذمہ داری ہے. پہنچائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ حضرت. تو دعا کر لیں گے. جی حضرت. اللہ سے جی دعا ہے حضرت. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. آمین. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من سعادك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام. Happy to see you all. Still, most of the students have attended this webinar. I'm happy to see you all this. Let's we all get the blessings of Allah abundantly. Today we have online assembly of 8th standard. Please, dear students, all of you attended sharply at 9 a.m. Don't miss it. And thank you for all. So first of all, I'll thank for Almighty God for making this webinar a successful, and thank you for all the parents, students and teachers. Still you are wait and you attended this webinar. Thank you for all. Eid Mubarak to all. Eid Mubarak. عید مبارک میم. Eid Mubarak.